اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جناب سیدات صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ مجالس اعزازہ انعقاد کرنے والے شاہ صاحب نو خالق توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دی بارگاہ چ پوری دنیا دے شیعہ مسلمان خصوصاً ان ایام میں اپنا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اسے مہینے چی بی بی دا ظہور ہے اور اسے مہینے چی بی بی دی شہادت ہے، تو پھر جناب سیدہ دی بارگاہ چی اپنا نذرانہ پیش کیتا جاتا۔ آج دا نذرانہ بھی جناب سیدہ دی بارگاہ چی میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی آیت مجیدہ دا پہلا حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماندے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو تو صحیح ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا۔ دیکھو تو صحیح، انظر کیفا، دیکھو تو صحیح کس طرح فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے، ہم نے افضل قرار دیا ہے، ہم نے فضل دیا ہے، ہم نے بزرگی دی ہے، ہم نے فضل کیا ہے۔ یہی لفظ آندہ رہاں گا جو تک میرے لونا دیکھو گے۔ ہم نے فضل کیا ہے، ہم نے بزرگی دی ہے، ہم نے فضیلت دی ہے۔ فضلنا متکلم ہے جی، ہم نے فضیلت دی ہے۔ اللہ فرمائے ہم نے فضل کیا، ہم نے فضیلت دی، ہم نے بزرگی دی۔ بعضهم علی بعض، بعضوں کو بعضوں پر فضیلت ہم نے دی ہے، بعضوں کو بعضوں سے افضل ہم نے بنایا ہے، بعضوں سے زیادہ بعضوں پہ فضل ہم نے کیا ہے۔ ادھا مفہوم کی بلا یہ نکلے ہاں کہ جڑی بزرگی ہے، یہ جڑی فضیلت ہے، یہ اللہ عطا کرتا ہے۔ کوئی جتنا بڑا بزرگ ہے وہ دی بزرگی دا معیار ہونا چاہیے ہے کہ انہوں بزرگ اللہ نے بنایا ہو۔ جڑا بہت بڑا فضیلت والا صاحب فضائل ہے وہ دا بھی افضل ہونا دلیل ہونی چاہیے کہ انہوں اللہ نے افضل بنایا ہو۔ بندیاں دی دتی فضیلت اور ہے، اللہ دی دتی فضیلت اور ہے۔ اسی کسی نو افضل سمجھنے ہاں، ایک مہینے بعد انہوں افضل نہیں سمجھتے۔ کوئی بندہ پوچھتا ہے تو تینوں بڑا مندس ہے، وہ دا مینوں کی پتا سی انج دا نکل پینا ہے۔ یہ دا مطلب ہے سانو پتہ نہیں ہوندہ اس کنج دا نکل پینا ہے۔ جنہوں اللہ فضیلت دیندہ ہے وہ دی ماضی تو بھی واقف ہوندہ ہے، جنہوں اللہ فضیلت قبلہ دیندہ ہے وہ دے مستقبل تو بھی واقف ہوندہ ہے، جنہوں اللہ فضل دیندہ ہے، اللہ فضیلت دیندہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا۔ اگلی گل میں عرض کر دیں، نبی بھی سارے برابر نہیں، بعضیاں تے اللہ نے فضیلت عطا کی تھی۔ سورہ مبارکہ بقرہ ہے، تو اسی تیسرے پارے دی پہلی آیت پڑھ کے دیکھو، اللہ فرماندہ فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے۔ ہم نے نبی بھی سارے برابر نہیں بنائے، ہم نے رسول بھی سارے برابر نہیں بنائے، ہم نے رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دی ہے، نبیوں کو نبیوں سے افضل بنایا ہے۔ یہ دا مطلب ہے بندیاں نو من جانا چاہیے ہے، قرآن دے نیڑے ہون تے پتہ لگے۔ جدو نبی آپس وچ برابر نہیں تو نبیاں دا گزارا ہو گیا ہے، جے صحابی آپس وچ برابر نہ ہونگے پھر کی ہو جائے؟ بھائی نبی بھی تو قبلہ آپس برابر نہیں، رسول بھی آپس سے برابر نہیں، کچھ افضل اللہ نے بنائے نے، کچھ افضل نہیں بنائے۔ اور کمال ہے کہ جنہوں اللہ نے قبلہ افضل بنایا ہے اس نبی نے کدی تکبر نہیں کیتا، تو جنہوں اللہ افضل نہیں بنایا اس کدی حسد نہیں کیتا۔ دو بیماریاں نے بندیاں چ پیدا ہو جاندیاں نے، کسے نو وڈا ویکھ کے یا بندے حسد کردے نے، تے جڑا اپنے آپ نو وڈا سمجھدا ہے وہ تکبر کردا ہے۔ حد دے وے کہ نبیاں تو وڈا نبی زہرا دا باب ہے، پیغمبران چو سب تو بڑا پیغمبر کسے نبی نے حضور تو حسد نہیں کیتا، اور کمال ہے کہ میرے نبی نے ایڈا وڈا ہو کے تکبر نہیں کیتا۔ یہ دو بیماریاں تو بندے بچ سکتے ہیں اگر یہ توجہ کرن۔ وڈے دا حسد نہیں کرنا، چھوٹے نو ویکھ کے تکبر نہیں کرنا۔ اس طرح ہو جاتا ہے، ہر روز اس طرح کرنے ہیں، تھوڑے جے ساڈے کو پیسے آ جان متکبر ہو جانے ہیں، تے جڑے ویلے کسے کو پیسے ویکھیے تے حسد ہو جانے ہیں۔ یہ دوواں گلاں تو بندہ وہی بچ سکتا ہے جڑا چھویں امام دی جُتی تھلےوں چومے۔ میں دوبارہ عرض کر دینا، میرا جُتی چومن دا مطلب ہے کہ میرے امام دے مذہب تے آوے۔ جدوں جعفری مذہب تسلیم کرے گا، جدوں جعفر صادق علیہ السلام دے مذہب تے آئے گا، تو میرا امام توحید تو فوراً بعد درس دیندہ ہے
کہ جب اللہ کو ایک مان لو پھر اسے عادل بھی مان لو۔ جب تم اللہ کو عادل مان جاؤ گے کہ اللہ عدل کرتا ہے، اللہ عدالت کرتا ہے، اللہ عدل سے کام لیتا ہے، یہ مطلب جسے بڑا بناتا ہے اس کو بھی اپنے عدل کے مطابق، جس کو چھوٹا بناتا ہے اس کو بھی عدل کے مطابق۔ اگر بندے اللہ کو عادل مان جائیں تکبر بھی ختم ہو جائے، حسد بھی ختم۔ مہربانی تھوڑی توجہ دا میں شکر گزار۔ یہ مطلب ہے شکریہ قبلہ۔ اگر کسی نو اللہ نے صفی اللہ بنایا ہے تو پھر افضل بنایا، کسی نو نجی اللہ بنایا تو اللہ بنایا، کسی نو خلیل اللہ۔ یہ فضیلت کون دیندہ جی؟ مہربانی اللہ دیندہ جی، اللہ فضیلت دیندہ ہے۔ نجی اللہ نو بنایا تو اللہ نے، آدم نو صفی اللہ بنایا تو اللہ نے، حضرت خلیل نو خلیل اللہ بنایا، ایک نو سبیح اللہ بنایا، کسی نو کلیم اللہ بنایا، کسی نو روح اللہ بنایا، کسی نو محمد رسول اللہ بنایا، تو کسی نو ولی اللہ بنایا۔ یہ مطلب ہے قبلہ بہت شکریہ۔ فضیلت جڑی ہے وہ بہرحال اللہ عطا کردہ ہے، فضیلت اللہ عطا کردہ۔ میں بی بی دی فضیلت پڑھنا چاہتا آج دی مجلس سے چاہی بڑھتا ہے کہ میں جناب سیدہ دی شان فضیلت پڑھا۔ وہ فضیلت دا جڑا میں معیار بنایا ہے وہ مولا علی نو مرکز بنایا۔ میں فضائل مولا علی پڑھنا چاہنا، وہ دے مطابق پھر میں بی بی دی فضیلت پڑھا۔ وہ دی وجہ قبلہ کہ فضیلت بہرحال اللہ دیندہ ہے۔ نبی پاک نو نبی دا سردار بنایا تے اللہ بنایا، حضرت علی نو ولایت عطا کیتی ہے تے اللہ، امام مہدی علیہ السلام آخر تے ہونگے تے اللہ دا پر۔ یہ مطلب اچھا آجڑا مہدی اگے کھلونگے نا تے عیسیٰ پچھے کھلوے گا، او دن پتہ لگنا ہے افضل کون ہے۔ اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر افضل بنایا ہے، اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ میرے محترم سامعین فضیلت کون دیندہ جی؟ میں زور دے رہا 15 بندے میرے نہ بولے نے، فضیلت کون دیندہ جی؟ اللہ۔ یہ مطلب ہے جنہوں اللہ فضیلت دے نا او اللہ نہیں ہوندہ۔ توڑی کیا بات ہے سنن دی؟ اور میں نا یار جنہوں اللہ فضیلت دے او افضل ہوندہ ہے، اللہ نہیں ہوندہ، اللہ تے فضیلت دیندہ نا۔ کئی بندے اندر نہیں علی نو اللہ مندے ہیں، میرا خیال کوئی پاگل ہی ہوئے گا، جڑا مندہ ہوئے گا تو پاگل ہی ہو جڑا سمجھدہ ہوئے۔ اس میں پاگل بھی تو بندہ ہو ہی جاندہ ہے نا جی، مجنون بندہ ہو جاندہ، پاگل ہو جاندہ ہے۔ حضرت علی نو اللہ سمجھدہ ہے وہ بھی پاگل ہے، تو جڑا سمجھدہ پہ یہ سمجھدہ ہے وہ بھی پاگل۔ وہ دی وجہ لوگ آندے نے بوٹی نہ پیتی ہوندی انہوں نے کیڑا ہوش ہوندہ ہے، تو جب بندے نو ہوش ہی نہ ہوئے تو اللہ معاف کر دیندہ۔ پہلا تو بے ہوش دا صاحب ہی کوئی نہیں، جڑا اونجی بے ہوش ہے دا صاحب کا ہونا ہے۔ میرے عزیزو یہ چلو بوٹی اندر پیندے نے، تو کوئی بوٹی پین والا مینوں بکھائیں، میں نارمل بندے دی گل نہیں کر رہا، تو سمجھنا نا بوٹی انہوں پیتی ہے تو اتوں اس چاہ بھی پیتی ہے تو چنگی انہوں ٹکا کے چڑھی ہے، او دی کتے ویڈیو بنا کے بھیجیں جڑا بوٹی پی کے آکھے علی نبی اللہ۔ تو ساتھ توجہ نہیں فرمائی، میں نارمل بندے دی گل نہیں کر رہا، میں بوٹی والے دی گل پہ کروں۔ جڑا بوٹی پی کے مست ہو کے آکھے گا واہ جی واہ، جڑا مست ہو کے آکھے گا علی نبی اللہ، یہ دا مطلب ہے علی اللہ دا نبی ہے۔ جے کوئی آکھے گا تو ویڈیو بنا کے بھیجنی ہے، تو بھیجنی کسے مست دیا، بھیجنی کسے ایسے دی جنہوں تو بے ہوش سمجھے۔ ہوش والا دی میں گل ہی نہیں کرتا، ہوش والا تو کدی بھی نہیں اج کرتا، جنہوں تو بے ہوش سمجھنا ہے وہ بھی جدو آکھے گا نا علی ولی اللہ آکھے گا، علی نبی اللہ نہ آکھے گا۔ میرا خیال ہے کہ بوٹی پین والے میں تینوں مت دے چھڑیے، یہ جیڑی قوم علی نو نبی نہیں مندی اللہ کیسے بن جائے؟ کیا بات ہے جی، بہت شکریہ قبل۔ اچھا جی داد بھی دینی جے تے ہوش نال دینی جے، میں تم دسی ہوش نال جڑا داد دیندہ ہے وہ بندہ ہو رہے۔ کئی بندے داد عطا کری ہوندے نے، جو بھی کوئی پیڑی ہوندہ نا وہ داد عطا کری ہوندے نے، گھروں چکے داد لے کر۔ تانوں پتہ ہے جڑے بندے پیسے پنا کے پائے ہون تھیلے جتے سٹنے ہون کتے برات تے وہ گھروں سٹن آیا ہوندہ نا، انہوں کوئی پار نہیں، تھوڑے بندے کٹھے ہوئے نے، بہتے ہوئے نے، پیڑی پہ سٹنا گلی پہ سٹنا، انہیں سٹنے نے۔ وہ یارہ وہ جو چاہ چڑھے ہے انہوں پتہ بھی ایسا پیسے سٹنے۔ کئیاں بندے کو داد ہوندی ہے تو انہیں لیاندی ہوندی، انہیں کتے عطا کرنی ہوندی، وہ جیڑا کھلوے عطا کری ہوندے نے۔
جیڑا کھلو میں کولوں ایک شعر گزریا میں اتوں صاحب لایا شاعر ہے کوئی انہیں ایک شعر لکھے ہے جناب سیدہ دی دنوں شان چلی میں تو حیران ہو گیا تو داد انہوں بھی آئی ہے میں تاں آکھیا جڑا داد دین آیا ہوئے نا وہ آدھا گھر تیرے نہ گھڑنی اتھے دینی دے اوپر وہ شعر سی میری تو گزریا میرے کرنا چو گزریا وہ کسے لکھا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کے متعلق حضرت زہرا کے متعلق کہ عباس کو بھیج کر میں پورا نا لفظاں تک پیچھا ہو سکتا ہے عباس کو ظاہر کر کے تو خدا نے یہ کہا لو سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئے خدا نے حضرت عباس کو بھیج کے کیا کیا کہ جناب سیدہ کے حکم کی انہوں بھی بڑی جداد ملی میں حیران ہو گیا چلو لکھنا تو پاگل ہے سی لکھنا تو قرآن پڑھے ہوں تے گال ہی نہ کرتا تے جڑے اگے بندے پہ سنتے نے پورے مجمع چو کسے ہی قرآن نہیں پڑھے میں حیران ہاں جڑی گل قرآن دی مخالفت کر دی ہے جڑی ہے نا سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی یہ کوئی یہ وچ کوئی جناب سیدہ دی کرامت نہیں شاعر دی جہالت ہے شاعر دی جہالت ہے کہ سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی دو قرآن دی آیتاں موجود ہیں ایک احکم الحاکمین ایک احکم الحاکمین وہ حاکموں کا حاکم ہے اللہ حاکموں کا حاکم ہے سیدہ کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی سیدہ کی دعا قبول ہوئی ہے میں نے بھی داد دے چھڑو میں بھی لے چل رہا ہوں قرآن کھل ہے کہ تو انہوں قرآن دا واسطہ جی جس کے سامنے دعا کی جائے اسے حکم نہیں دیے جاتے دعا والے اور ہیں حکم والا اور ہے حضرت مالک اشتر نو حضرت علی علیہ السلام نے مصر دا گورنر بنا کے بھیجیا تے نال احکامات دیتے جا کے فرماندے نے اتھے اے نہ کتے جا کے آکھ دیں کہ یہ میرا حکم ہے میں گورنر ہوں یہ میرا حکم ہے حضرت مالک اشتر فرمانے لگے جی مولا کی آکھنا ہے فرمایا جب تو کوئی بات لوگوں کو کہے تو لوگوں کو بلا کے کہنا لوگوں یہ میرے حاکم کا حکم ہے ہوش نال داد دینی ہے ایویں نہیں سٹ چڑھنی نہ دل کرے تو کوئی گل نہیں ہو سکتا ہے تو اٹھنا میرا عقیدہ ہی نہ ملتا ہوئے میں کی کر سکتا ہو سکتا عقیدہ ہی نہ ملتا ہوئے نہ ملے قرآن کی کہہ رہے ہیں رسول کی کہہ رہے ہیں مولا علی کی کہہ رہے ہیں حضرت علی نے فرمایا مالک یہ کہنا کہ یہ میرا حکم نہیں میرے حاکم کا حکم ہے ہو سکے جی اگر کوئی پوچھے پہ کون نے حاکم کہنا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ حکم ہے میرے حاکم کا جسے علی کہتے ہیں علی کو حکم ہے اس حاکم کا جسے محمد کہتے ہیں اور محمد کو حکم ہے اس کا جو حاکم نہیں احکم الحاکمین ہے اے دین اے اسلام خیر بتوٹ اے مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے حضرت علی علیہ السلام فرماتے نے میرے کل جننے حکم نے وہ میرے حاکم دے حکم نے تے میرا حاکم مصطفیٰ ہے تے مصطفیٰ بھی آپ حاکم ہیں لیکن احکم الحاکمین پھر اللہ ہے وہ جس اللہ نو رسول حکم نہیں دے سکتے بطول کے میں حکم دیں گے جدوں تسی داد دن دے ہو اسی ہو گا لگے جا کے 20 واری کرنے ہیں کہ مور لگ گئی یہ مور لگ گئی جی میں تے مور لان آڑے ہو میں دا لوان آڑا زہرہ کی دعا کو عباس کہتے جناب سیدہ کی دعا کو عباس کہتے ہیں ہون شان سنیے تو میں پڑھ دینا صرف بطول دی دعا دا نا عباس نہیں قرآن تے میرے دو ہاتھ نے جنہوں اٹھ کے رسول جدہ استقبال کر دے اس اپنی وصیت فرمایا یا علی میرے بعد بہادر خاندان سے شادی کرنا اللہ جو تجھے بیٹا دے اذان و اقامت کے بعد اس کا نام عباس رکھنا اور اسے کہنا تجھے فاطمہ سلام کہتی جناب سیدہ دی دعا دا نا حضرت عباس ہے اور جڑا بطول دی سلام دے قابل ہے او دا نا حضرت عباس ہے تے مہربانی فرماؤ او احکم الحاکمین ہے او حاکمہ دا حاکم ہے پیغمبر دا بھی او حاکم ہے
تے مولا علی دا بھی وہ حاکم ہے تے بطول دا بھی وہ حاکم تے انہوں حاکم رہن دیو مہربانی فرماؤ جدو او حاکم نہ رہا نہ امامت رہنی جے نہ ولایت رہنی نہ رسالت رہنی جے نہ عصمت رہنی جے اگر کسی نو نبوت عطا کیتی ہے تو اس حاکم نے کسی نو رسالت عطا کیتی ہے تو اس حاکم ہے میں سدھی گل کرنا مصطفیٰ کول جڑی نبوت ہے اس حاکم دے حکم دے مطابق علی کول جڑی ولایت ہے اس حاکم دے حکم دے مطابق زہرا کول جڑی عصمت ہے اس حاکم دے حکم دے مطابق پڑھیے گو پھر مہربانی یہ دا مطلب فضیلت کون عطا کرتا ہے اللہ خیر ہوئے تو اڈی انج تسا اللہ کھیا ہون میرے اندر جنہی بار ٹھنڈ ہے نا وہ تو بہت ہی اندر پئی بہت شکریہ میں فضیلت پڑھنا چاہنا جڑی انسان دی فضیلت ہے پہلی آیت مجیدہ سورہ مبارکہ الحجرات چو پڑھنا چاہنا اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی اے لوگو انسانوں ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے ایک مذکر اور ایک مونس سے پیدا کیا مذکر تو مراد حضرت آدم علیہ السلام نے تے مونس تو مراد حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے یہ دا مطلب ہے جننے بندے نہ دعا وچوں نے او درود پڑھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد انہ دعا دے نکاح دا حق مہر بھی درود ہی سی اے اولاد آدم سارے بیٹھے ہیں سارے اولاد آدم ہیں جی اللہ فرما رہے تو انہوں ایک ماں تے ایک پیو چو پیدا کیتا ہے میں کہا پھر اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ میں فضیلت دی ابتدا کر رہے ہیں فضیلت دا معیار دس رہے ہیں فضیلت اللہ عطا کرتا ہے پہلا فضیلت پہلا تعارف اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کر کے ہم نے وَجَعَلْنَاكُمْ پھر ہم نے فضلنا یا کیسو ہم فضیلت دیتے ہیں انہوں فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا پھر ہم نے تمہارے کنبے بھی بنا دیئے قبیلے بھی بنا دی یہ دا مطلب ہے جننے کنبیاں دے اتھے بندے بیٹھے نے ساریاں کنبیاں دا بنان والا اللہ ہے کی گل ہوئی تے قبائل دا لفظی موجود ہے جننے قبیلے نے انہاں قبیلیاں دے بنان والا بھی اللہ ہے تے کنبیاں دے بنان والا بھی اللہ ہے ایک مہربانی کرنی ہے جیڑا اللہ تو انہوں کنبہ عطا کیتا ہے نا انہوں چھڑنا نہیں کیا بات ہے بھائی اور یار جیڑا اللہ تو انہوں قبیلہ عطا کیتا ہے انہوں بچے چھڑنا نہیں کیونکہ اللہ عادل ہے منو جنہ کدے گھر پیدا ہونا چاہیے سی اس اتھے ہی کیتا ہے ٹھیک کیتا سو جتھے تو انہوں پیدا کیتا ہے تو اڈے بڑے بڑے قبیلے ہونگے ساڑھا چھوٹا قبیلہ ہے تو اڈے بڑے بڑے خاندان ہونگے ساڑھا سب تو چھوٹا خاندان ہے بلکہ بار منو وہ قبول ہے کہ اللہ فرماندہ ہے یہ قبیلے بھی ہم عطا کرتے ہیں یہ کنبے بھی ہم عطا کرتے ہیں بڑے بڑے کنبے آج بندے پیدا ہوندے نے پھر اللہ دا کام ہے چھوٹے چھوٹے کنبے جو ساڑھے ورگے پیدا ہوندے نے پھر اللہ دا کام ہے پیغمبر اعظم فرماندے نے جو جان بوجھ کے کنبہ تبدیل کرے اس پہ لعنت ہے کیا بات ہے جو اپنے آپ کو کسی غیر کی طرف نسبت دے ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے نبی فرمایا ترائیواری تکرار نہ اس بندے پر جو اپنے خاندان کو چھوٹا سمجھ کے بڑے خاندان کی طرف نسبت کرتا ہے کیوں اللہ فرماندہ ہے اس طرح نہ کرو جب ہم قبیلے بناتے ہیں اے یار جب ہم کنبے بناتے ہیں تو ہمارے بنائے پہ مطمئن رہو اور جو اللہ کے بنائے قبیلے پہ مطمئن نہیں اس پہ لعنت ہے تو جو اللہ کے بنائے خلیفے میں مطمئن نہ ہو سبحان اللہ بھائی مولا تو انہوں جزا بہت شکریہ بہت شکریہ جو اللہ کے بنائے ہوئے قبیلے پہ مطمئن نہیں اس پہ بھی لعنت ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے خاندان پہ مطمئن نہیں کانفیڈنس رہو کانفیڈنس رہو یار کئی بچے سوچتے ہیں ابا تینوں تے ابا ہی نہیں سی ہونا چاہیے ابا تے او ہویا نا اے ابا تے او دا ہے جدی پراڈو اپنی ہے ابا تے او دا ہے جنہیں 10 مربع زمین ہے ابا مار گیا تو ساری انہوں مل جانی ابا تیرے کو سائیکل بھی نہیں تے ابا نرا ابا جڑے نرے ابے نو نرا ابا سمجھتے ہو نا میں تو انہوں ابے دا سب تو بڑا فائدہ دساں پہلی جو دی شان ہے وہ کہ ابا بندہ آپ نہیں بناندہ اللہ عطا کر
سبحان اللہ، مولا تانوں جزائے خیر دے وے۔ تے اگلی گل قبلہ بچیو دھیان نہ سن لیں، ابے غریب بھی ہوندے جے، ابے ماڑے بھی ہوندے جے، ابے نو نہیں آکھنا ابا تو ابا بنن دے قابل نہیں سیں۔ قرآن دے سامنے میں کھلو کے کہہ رہے ہاں، نوجوانوں پیسے نو چھڈو، زمین نو چھڈو، بینک بیلنس نو چھڈو، ابے دا سب تو بڑا فائدہ ہے وے کہ بندہ بندیاں چ کہہ سکدا ہے کہ آ میرا ابا ہے۔ واہ بھائی واہ، فائدہ نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، خدا دی مینوں قسم، بندہ بندیاں جا کے کہہ سکتا ہے کہ آ میرا ابا ہے۔ لو جی شکریہ، میں تو انہوں قرآن دی ایک آیت پڑھ کے سنا دینا، ذرا بچے مطمئن ہو جائیں اپنے ابے تے، جے تے آج تو بعد ماڑے تو ماڑا ابا بھی عزت والا نہ ہو گیا، آتاں تے گل ہوئی نا۔ اے قرآن ایک آیت پڑھ دینا ذرا بچیاں واسطے، میرے موضوع چیدے چھ نہیں سی لیکن چلو آگئی تو میں پڑھ دینا۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ فرمایا اے ایمان والو، آیت دا نمبر جناب 102 ہے جی، سورہ مبارکہ مائدہ۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مت میرے نبی سے ایسی چیزوں کے متعلق سوال کیا کرو کہ جب میرا نبی جواب دیتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہے، تم ناخوش ہو جاتے ہو، تو انہوں وہ جواب چنگا نہیں لگتا، پہلا پوچھیا ہی نہ کرو۔ پہلا تساں ایک واری دوبارہ آیت سنو، بچے دھیان سنیں، لا تسألو، مت سوال کیا کرو۔ پیغمبر تے بندے سوال کرتے سا جی آگے ایسے ایسے، تے پھر پیغمبر جواب دیندے سن۔ ہن گل وی پہ پیغمبر تے وہی جواب دینا ہے جڑا ہے جڑے بندے دی لالے موسیوں جیب کٹی جائے یا جتی چکی جائے، وہ لالے موسیوں سارے نو پیڑا سمجھن لگ پیا، مثال دے طور تے وہ آکھے میں تے نام ہی نہیں سننا چاہتا، نام ہی نہیں سننا چاہتا، وہ مینوں پوچھے کہ شہر کیڑا ہے، میں آکھا لالا موسیٰ تو میری ہتھی پہ جائے، پہ میں کی کراں، ہے ہی لالا موسیٰ۔ تو یہ سوال دا جواب تے یا ٹھیک ہوگی وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ ہن پیغمبر تے وہ سوال کرتے سن، دو سوال اتھے لکھے نے سائڈ تے، زیادہ نہیں لکھے، دو ہی کافی ہون گے انشاءاللہ، دو ہی۔ ایک تے وہ سوال اے لکھیا نے سائڈ تے، دیوبندیاں تا ترجمہ تشریح ہے، اے فرمانتے ہیں کہ ایسی باتیں پوچھنی جن کے بعد بندے کو برا لگے اور پشیمان ہو۔ پشیمان تو سمجھ دو نا، بعد جب بندہ پشیمان ہو پہ میں نہ ہی پوچھدا، میں نہ ہی پوچھدا، اے پنجابی میں کر چھڑی ہے دی، پشیمان دا مطلب ہے پوچھ کے بندہ آکھے میں نہ ہی پوچھدا۔ پہلی گل وہ آندہ ہے ایک بندے نے حضور سے آ کے پوچھا کہ میں گھر میں نہیں ہوتا تو گھر میں میری عورت کیسی ہوتی، میں کٹ ٹر جانا پردیس ٹر جانا تے مگروں جڑی میری بیوی ہے او دے متعلق دسو پیو مگروں ٹھیک ہی رہندی ہے نا، مطلب کوئی ایسی حرکت نہیں کرتی جڑی نازیبہ ہوئے۔ ہن کوئی بندہ قرآن تے ہتھ رکھ کے دسے، اللہ قرآن چ منع کیتا ہے ولا تجسسو، مت کنا نال کنداں لا لا کے تے کن کنداں نال لا لا کے تجسس کرو کسے دے گھر کے اندر کی پیا ہوندا ہے۔ جدو قرآن تے اللہ منع کر رہا ہے تے نبی بھی منع کر رہا ہے پہ کسی دا تجسس نہ کرو، اے نبی رو پوچھن دی کی لوڑ ہے، بیوی تیری ہے، اللہ دے بندے تو آپ صاحب نہ۔ ہن میں نہیں پتا عرب دے بندے نبی کولوں آ کے کیوں پوچھتے سن، اجے مولویاں نو شک کے نبی نو علم غیب نہیں سی، کمال یار۔ وہ جڑے نبی تجسس تے کردے ہی نہیں سن، نبی تے کسی دی کندھ نال جا کے کھلوندے ہی نہیں سن، تے نہ نبی پاک نے نعوذ باللہ کوئی ایسیاں مستورات مخبری واسطے رکھیاں سن کہ گھراں چوں پتہ کرو۔ یہ دا مطلب ہے کوئی بندیاں نو پتہ ہے سی کہ اینو پتہ ہے، بندیاں نو پتہ سی، اور بندیاں نو پتہ سی اینو پتہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے لوگ اپنی بیویاں دے حالات بھی پیغمبر کولوں آ کے پوچھتے سن، تے پھر پیغمبر تے پھر دسنی سی نا وہی گل جڑی ایسی، تے پھر تاں ہی پشیمان ہوندے سن نا۔ تُساں کی سوچیا ہے؟ میں پہ آنا پہلے باتیں پوچھتے تھے پھر پشیمان ہوتے تھے۔ آج منڈیا نے میں گل کی تھی نا ابے والی، وہ آ گئی، وہ دے واسطے میں آیت پڑھی، نہ سوال کیا کرو۔ یہ دوسری گل یہ فرماتے نے کسی نے آ کے پیغمبر سے پوچھا کہ دراصل میرا باپ کون تھا۔ لو جی سن لو، اے بچیو تہاڈی بھلا ہوئے، تہاڈی خیر ہوئے،
ایک گل تمہیں دساں ابے دے متعلق تعارف صرف اماں کراندی ہے کہ اتنے بہ جا ٹھنڈ بڑی ہے باہر نہ جائی ہونے تیرا باہروں پیو آ گیا تو غصے ہوئے گا وہی دس دی وہ تیرا پیو ہے نہیں غور فرمایا کسی ویلے امی نو بل دیو بجلی دا بل وہ آ کے پیو نو دے مینوں کیا اے ابا کنے دسیا اماں نے خیر ہوئے جی تہاڈی خیر ہوئے کنے دسیا اماں نے اماں ہی دس دی ابا اماں ہی دس دی تیرا ابا کون اماں ہی دس دی یہ جس بندے نبی نو آ کے پوچھیا سی کہ میرا ابا کون ہے یہ دی اماں نہیں سی دسیا سار اٹھاؤ یار اوے اماں دسیا سی اماں تے اعتبار نہیں سن کر دے تو سا غور نہیں فرمایا اماں تے اعتبار نہیں سن کر دے وہ سکے صحیح دس یا رسول اللہ میرا ابا کون ہے ہن جنوں پشیمان یاد رہ گیا سوال تے انہوں ہونے نا پہلے سوال کرتے ہیں پھر پشیمان ہونے ہن کریے کی نبی ہے صادقاں دا صادق انہیں تے وہی دسنا نا جیڑا ہے اوے پیغمبر نے یار وہی دسنا جیڑا ہے ہن مشہور کوئی اور ہوئے تے دراصل اور ہوئے تے پھر پشیمانی تے ہوندی ہے نا ایتھے کوئی شیعہ بیٹھا ہے الحمدللہ تے باپ تو واقف ہے ایتھے کوئی اہل سنت بیٹھا ہے الحمدللہ باپ تو واقف ہے اہل حدیث دوست کو بیٹھا ہے انہوں بھی پتہ میرے ابا جان کون نے دیوبندی کو دوست بیٹھا ہے انہوں بھی پتہ میرے ابا جان نکل پھر کیا چوں کیسا خوبصورت معاشرہ ہے جتے سارے نو پتہ ہے میرا آئے میرا آئے میرا آئے میرا آئے سار اٹھاؤ او کیسی سوسائٹی سی جتے بندے نو اپنے ابے دا ہی پتہ نہیں سی اور یار جس سوسائٹی وچ ایسے بندے موجود سن ولی دے برابر کیسے آ جا کمال ہے یار کمال ہے گل او کر جیڑی سوسائٹی نہیں ہن سواد ہو رہے گا اور جیڑی سوسائٹی ساڑھے جیسے جیسی نہیں ہو علی جیسی کیسے ہو ساڑھے جیسے جیسی بھی سوسائٹی میں اسی اپنے والد تو واقف الحمدللہ اسی مسیطے کھلو گی دس سکنا میرا پیو مولا تو انہوں جزائے خیر تھا یہ مطلب ہے پہلا تعارف قبیلہ ہوندہ ہے خاندان ہوندہ ہے اللہ فرماندہ آسان تو انہوں پیدا کیتا ہے ایک ماں باپ چوں اگوں اسا قبیلے بنا دیتے ہیں یہ مطلب ہے آج تو بعد مطمئن رہنا جی جیڑے قبیلے بھی ہے اور میں پیانا قبیلے بڑے بڑے بھی آ جائے تو چپ کرو چھوٹے چھوٹے بھی آ جائے تو مہربانی کرو جیڑے چھوٹے قبیلے دے بندے نے وہ بڑے قبیلے دے بندے دا حسد نہ کرن کیا بات ہے تھوڑا ہی بولے ہو تے جڑے بڑے خاندان دے بندے نے وہ چھوٹے ہاں تے سامنے ہے شکریہ مہربانی کے بعد تکبر نہ کرو کیونکہ وہ عادل ہے جس خاندان چ بھی اس رکھے ہے ہن دسو پئی میں جو سید نہیں مینوں جے میں اس قابل ہوندا تے سادات پیدا میں نہیں پیدا جتھے اللہ پیدا کیتا میں ٹھیک ہاں میں نہیں سید میں نہیں کوئی گا پھر کیا پھر کی ہے ابا تے ہے نا اماں ہے نا اماں تے بھی مطمئن تے ابے تے بھی مطمئن ٹھیک ہے تے جڑے نہیں تے جان کے بے بخاری بن دے نے نہ ابے تے مطمئن نہ اماں تے اے جنہیں بڑے خاندان چ رلنا ہوئے نا ایک ہی خاندان اللہ نے بڑا بنایا چیمے چٹھے پٹی چدڑ جنہیں بڑے بڑے تو انہوں خاندان نظر آؤندے نظر ذہن چ رکھو یا ذہن چاہندے ذہن چ رکھو اس علاقے جی گجر ہونگے بڑے بڑے خان پٹی نے جی اے چدر صاحب نے جی اے جناب ٹھلو صاحب نے جی اے چیمہ صاحب نے جی قرآن تے ہاتھ رکھ مولوی جنہیں تنوں بڑے بڑے خاندان یاد نے نا ایک دا سجدے تے صدقہ حرام ہوئے ہے تو اڈی خیر ہوئے سار اٹھاؤ میں شری گل کر رہے ہیں فقی گل کر رہے ہیں ایک خان بڑے تو بڑا دسنا ہی اے زرداری کوئی خاندان خیر ہوئے تو اڈی خیر ہو مولا تو انہوں جزائے خیر دے تسی سید ہو نہیں سید ہو سید ہو نہیں ویہ لو پھر یہ ساڑھا حوصلہ ہے چھوٹے ہو کے بڑیاں دے نعرے لانے ہاں مولا تو انہوں جزائے خیر دے آپ نہیں نعرے لانے ہیں بڑیاں دے بڑا خاندان ہے ایک ہی خاندان ہے قبلہ جدے تے صدقہ حرام ہے وہ صرف ایک ہی خاندان ہے تو انہیں گل دساں 50 مربع بندے دی زمین ہوئے تو سید نہ ہوئے صدقہ ہو دیتے حلال ہے کھائے پا میں نہ کھائے بھائی وہ نہیں لیندہ ہو اس قابل نہیں ہو بڑا امیر آدمی ہے لیکن صدقہ ہو دیتے حلال ہے سید کو سائیکل بھی نہ ہوئے تو صدقہ ہو دیتے حرام ہے بندہ 5 ٹائم دا نمازی ہوئے مثلا
تہجد گزار بھی ہوئے تو اوڑی اوڑی آکھے میں مٹھا مٹھا ہاشمی پہ ہونا. یہ تو انہوں پتہ ہے جنہوں بیماری لگتی ہے نا وہ پہلا ہاشمی ہوندہ ہے. ہاشمی تو اوڑی اوڑی اگاں بدھے نے. یہ پہلا سٹیپ ہے ہاشمی. یہ کہ تو انہوں دساں یہ سید ساری رات بھی سوتا رہنا, نماز تہجد دا وقت گزر بھی جائے, وہ سویرے اٹھے تو سید ہی اٹھتا ہے. سار اٹھاؤ یار میرے نال. بندہ ساری رات ایک لاتے کھلوتا رہے, انشاءاللہ کھلوتا وہ جو ہے کھلوتا ہے وہی سویرے. یہ دا مطلب ہے کہ دا مطلب یہ دا مقصد یہ دے وچ جڑا فلسفہ ہے وہ نہ پیسے نہ عبادت ہے, پیو علی ہونا چاہیے. سار اٹھاؤ یار صدقہ ہو دیتے حرام ہے اور جدہ آخر تے پیو علی ہوئے. عزیزہ نے گرامی قدر میرے پیو ایکو گل کیتی سی, میرے پیو ایکو گل کیتی سی, میرے تے مور شیعت دی لگ گئی. سید سن ساڑھے پنڈ وہ منجی تے بیندے سن, سارے بندے تھلے بیندے سن, اسی بھی تھلے بیندے سن. میں کیا ابا اسی تھلے کیوں بیندے ہیں؟ شار یانتے نے کئیاں بندے آ جاؤ اتھے آ جاؤ, پھر بھی بندہ تھلے بیندہ ہے. ووٹ پوچھنے والے جاندے سن نا چودھری تے شاریاں تے اتھے آ جاؤ, اون نہیں شاہ جی میں اتھے ٹھیک ہاں. میں کیا ابا بڑے بڑے بھی بندے تے برابر کیوں نہیں بیندے؟ آیا صدقے میرے بھی ابے تو صدقے ہو سکے تے تو بڑا ہے ہی کوئی نہیں. مرید سی او سیدان دا, ہو سکا پترا ہے تو بڑا ہے, میں 6 میں پڑھتا سا, ہو سکا پترا ہے تو بڑا ہے کوئی نہیں. ہو سکا ویکھیا نہیں کدی کو برابر پہندا ویکھیا, وہ سامنے دی گل سی. میں کہا نہیں, میں کہ کیوں؟ ہو سکا پتر ہے سید نے, اے سید نے جڑی اس گل کیتی ہے میں کروڑ مناظرہ قربان کر دیاں. ان پڑھ بندے سن میرے والد صاحب, لیکن کہنے لگے پتر ایک گل تے سوچ کی, ہو سکا جی تو اسی انہاں دے برابر نہیں او انہاں دے برابر کیویں ہو جا. پہلی پہچان قبیلہ ہے, پہلی پہچان خاندان ہے. ہاں ہاں اگلی پہچان نہیں میں دس دیا, متے کو آکھا دی آیت کھا گیا ہے, جڑا آدھیاں آیتاں کھا جائے انہوں یزید آندھن. سار اٹھاؤ میرے نال, آدھیاں آیتاں کٹ کے مطلب پورا کرنا اے یزید دیت ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ان بندوں سے بسم اللہ خیر وجی کانو مولا آباد رکھے شاد رکھے. خدا دی قسم اے بچہ بھی مطمئن جے اپنے خاندان, قبیلہ تے مطمئن جے, خدا دی قسم مطمئن. خیر ہوئے تو اطمینان تو صدقے. اللہ فرماندہ سب سے جو پہلی پہچان ہم نے رکھی ہے, میرے اللہ فرماندے ہاں وہ تو ہم نے رکھی ہے قبائل کی. لتعارفو اے لفظ ہے, ہم نے شعوبم و قبائلہ, ہم نے تمہیں قبیلوں میں بنایا, ہم نے تمہیں شعوب میں قبائل میں خاندانوں میں تقسیم کر دیا. کیوں؟ تاکہ کچھ تکبر کرنے لگ پین تے جڑے باقی بچتے نے وہ حسد کرنا نہ. آئے ہائے اللہ فرماتا لتعارفو, یہ قبیلے ہم نے صرف اس لیے بنائے ہیں تو کہ تمہاری کوئی پہچان ہو جائے. کیا بات ہے جی, یہ دا مطلب ہے جڑے قبیلے چ تسی ہو تہاڈی پہچان ہے, جڑے خاندان چ تسی ہو تہاڈی. وہ جڑا بندہ اپنی پہچان ہی ٹھان لگ پاگل ہو گیا ہے نا. بھئی اپنی پہچان جڑی اللہ بنائی رکھنی چاہیے تھی, رکھنی چاہیے. تو جڑا اپنی پہچان چھڈ کے تے کسی اور دی پہچان چ رلنا شروع ہو جائے, انہوں مولا علی نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچان. صدقے جاواں آباد رہو. او یار جڑا اپنا تعارف چھڑ دیندا ہے وہ کسے دا تعارف کی بنے گا؟ یہ دا مطلب ہے میرا خاندان میرا تعارف ہے, جناب تہاڈا خاندان تہاڈا تعارف ہے, میرا قبیلہ میرا تعارف ہے, تہاڈا قبیلہ تہاڈا تعارف ہے. اللہ فرماندہ اگلی گل پھر خالق نے فرمایا ہاں اِنَّا اکرمکم, پہلی پہچان تہاڈی تہاڈا خاندان ہے. دوجی پہچان اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, خاندان کے بعد جو پہلا نمبر فضیلت کا آتا ہے وہ تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی زیادہ ہے. مہربانی قبلہ مہربانی. آج اتھے ہی مجلس ہونی ہے تے میں بڑا جب پڑھ گیا, تھوڑا ٹائم باقی ہے. دو گلاں, ایک خاندانی تعارف ہے, دوسرا تقوی. تقوی کئی بندے دے خاندان بڑے 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 ہوندے نے, تقوی کوئی نہیں ہوندا. کئی متقی بڑے ہوندے نے, خاندان بڑا نہیں ہوندا. یہ دا مطلب ہے سلام کر انہاں لوگاں نوں جنہ دا خاندان بھی کمال ہے, جنہ دا قبیلہ بھی کمال ہے, جنہ دا تقوی بھی کمال ہے. میں بی بی دی شان تک آنا چاہنا, لیکن میں عرض کر رہا خاندان. خاندانی آندے نے فلانا بندہ بڑا خاندانی, فلانا بڑا بندہ خاندانی. یہ خاندان جڑا ہوتا ہے نا جی تے خاندانی اللہ دی کائنات چے
اگر کوئی بڑا خاندان گزریا تے وہی جدے تے صدقہ حرام ہے. تے اللہ دی کائنات جو سب تو بڑا خاندانی اگر کوئی گزریا ہے او دا نام محمد مصطفیٰ. سارے اٹھاؤ میرے نال. آ جڑے بندے نبی پاک نو وڈا خاندانی نہیں سمجھ. نبی تو وڈا قبیلہ کدھا ہے؟ جلدی بولو جی جلدی. تے نبی تو وڈا خاندان کدھا؟ اج دے آخری نائب دے اگے مریم دا پتر نہیں کھلوندا. ایدو وڈا کیڑا خاندان ہوئے گا؟ سارے اٹھاؤ میرے. ایدو وڈا کیڑا قبیلہ ہوئے گا؟ پیغمبر اعظم دا بڑا وڈا خاندان ہے تے بڑا وڈا قبیلہ ہے. میں نے اس بندے تے دکھ لگے گا جڑا ہوش وچ بھی ہے تے پھر آندا ہے کچھ فرق نہیں. اللہ دے بندے حضرت علی نو کھلار کے تے نال بندے رلا کے آنے کچھ فرق نہیں ان ساروں میں. اے سارے ایکو جائے نے کی پیا کرنا ہے؟ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس نبی تو وڈا جو خاندان کسے دا نہیں. تینو کوئی علی تو علاوہ نظر آؤندا ہے جدا دادا محمد دا دادا ہوئے؟ میں خاندان پہ آجے پڑھنا یار. نبی بھائی کیا بات ہے یار. نبی دا دادا کون ہے؟ حضرت عبد المطلب علیہ السلام. تے حضرت علی دا دادا کون؟ حضرت عبد المطلب علیہ السلام. ایک ہی خاندان ہویا نا؟ ایک ہی اس خاندان تے آج پڑھن لگا. مولا علی دا تے نبی پاک دا خاندان ایک ہے. اگے تقوی ہے, اگے علم ہے, اگے ایمان ہے, اگے جہاد ہے, اگے طہارت ہے. ساریاں نشانیاں لگیاں نے, آپ لائیاں نے, سارے معیاراں تے لائیاں نے. آج ایک دو پڑھنا تو مجلس مکمل ہو جانی ہے. میرا نہیں خیال سی میں ساریاں لائیاں سن, لیکن نہیں, یہ تو کوئی 2-3 گھنٹے دا کام ہے. لیکن میں تو انہوں جلدی مقصد تک پہنچا دینا. میں سورہ مبارکہ جناب علی مومنون جناب دے سامنے ایک آیت مجیدہ پڑھن لگا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, جب سور پھونکا جائے گا, جب سور پھونکا جائے گا, فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. اللہ فرماتا ہے جب سور پھونکا جائے گا پس سب سے پہلے نسب ختم کر دیے جائیں گے, خاندان قبائل ختم کر دیے جائیں گے. فلا انصابا, وہاں کوئی نسب نہیں رہے گا, بینہم بندوں کے درمیان. ماں پتر دا رشتہ ختم, باپ بیٹی دا رشتہ ختم, چاچے دا پتر, مامے دا پتر, پھپھی دی تھی, ساڑی ساڑے ہار. چلو میرے منہ لو بندے ہو جدو پیکیاں دے رشتے مک جنے سوریاں دے کے میرے جانی. میں پہ آنا جدو سکا پرہا نہیں رہنا, سکی بہن نہیں رہنی, چاچے دا پتر, مامے دا پتر, تے اگوں ساڑا تے ساڑے ہار تے ماما سورا تے پھپھی سس گئے سارے صدقے جاواں. اپنا اپنا صاحب, اپنا اپنا. اللہ فرماندا ہے ولا تستعلون. اتنا خوبصورت ترجمہ کسی عالم نے کیتا ہے. فرمائیں جب نسب ختم ہو جائے گا تو ایک کا سوال دوسرے سے نہیں ہوگا. اوئے ہوئے تساں غور نہیں فرمایا. ایتھے قبلہ پرا نو پھڑیا ہوئے نا, وہ آندا میری گل سن لو میرا پرا جے. اللہ فرماتا جنہوں میں پھڑنا کوئی سجانے گا تے آئے گا. میں سکول ٹیچر سا, میں ایک منڈے نو کن پڑھائے, منڈا زمینداراں دا, تو میں ماسٹر سا, پاویں میں چھوٹے خاندان دا سا, پر میرے کول عہدہ تے ہے سی کن پھڑان والا. وہ میں پھڑائے سا تو وڈا بھرا آ گیا تو وہ ذرا بگڑیا سی. ہو سکا ماسٹر نے کی کیتا کی, ہو سکا چودھریاں نو کن پھڑائی. میں ایک باری تو گھبرا گیا, میں کہا یہ ہوں کی پتہ کی کرتا. میں کہا چودھری صاحب وہ انہوں سبق نہیں آیا تو میں ٹیچر ہاں تو میں یہ واسطے پہ کرنا. انشاءاللہ چودھری صاحب جے کن پھڑی رکھے تو ٹھیک ہو جان گے, یعنی سزا ملے گی تو کل سبق یاد کر کے آنا. انہوں کوئی نہ پتہ لگا, وہ آندا چھڑ دے ہوئے, انہوں پرا نوں آندا چھڑ دے. وہ پھر کمال سی, انہوں پتہ سی اس ٹر جانا تو میں تو اتھے ہی رہنا. ہو سکا میں نہیں چھڈنے, میں نہیں چھڈنے. وہ آندا میں پہنا چھڑ دے. انہیں انہوں تکا مار, لت ماری تو ڈگ پیا, کن پھڑے سن ڈگ پیا. پھر میں اٹھ کے کھلو گیا. میں کیا ایک کار سرکار چ مداخلت ہی تو پرچہ ہو جانا. کار سرکار چ مداخلت ہے, پرچہ ہو جانا ہی. میں تمہیں پکی گل پہ دسنا تو چودھری تیری جان نہیں چھٹنی. یہ میرا شاگرد ہے, میرا پتراں بجا ہے, میں وہ روحانی باپ ہاں.
میں انہوں سزا بھی دے سکنا، پیار بھی کر سکنا، کسے طریقے میرا حق ہے کہ انہوں میں سمجھاواں۔ اگر سمجھدا ہوندا تے انج نہ ہوندا، انج تو اے زیادتی کیتی ہے، تو آکھیا ایک واری نہیں او تینوں پتہ لگ گیا نہیں چھڈے۔ اودن مینوں پتہ لگا بھی بھرا پھسیا ہوئے تے بھرا آ کے دسدا ہے کہ کی پیا ہوندا ہے، کی پیا ہوندا ہے۔ اللہ فرمایا میں کام ہی مکا چھڑنا، میں ایک بھرا نوں دوزخ وچ کھڑدا ہاں تے دوجا اگے لمحہ پیا جا، میں نہیں۔ ایک بھرا جو دوزخ وچ جاندا ہوئے تے دوجا بھرا کے لمحہ پیا جا، میرا بھرا جے۔ اللہ فرمایا میں سجھانا نہیں دینا۔ کیا بات ہے، میں نسب ہی ختم کر دینا، نسب مک جان گے، پہچان ہی کوئی نہ ہوئے گی۔ ہن دوجی مثال سنو، تساں کدی ویکھیا ہوئے گا اڑے چول لین بال جاندے نے، اے اپنے حصے تے لے کے آندے میرے بھرا دی اگوں بھرا نوں دین پاویں نہ دین، کی آندے نے میرے بھرا دے۔ اتھوں بھی اللہ فرمایا میں کام مکا چھڑنا ہے۔ آنا ہوئے ایک تہجد گزار مومن اچھا بندہ جنت حاصل کر لوے تو وہ کھلو کے اپنے آوارہ گرد بھرا دی آکھے وہ دی بھی دیو، آ جنت مینوں دتی جے تے او دا بھی ایک کمرہ وچ دیو۔ اللہ فرمایا نہ میں اتھے رولا پہن دینا ہے، نہ میں جہنم والے پاسے پہن دینا ہے۔ بسم اللہ، آؤ جناب، میں نوحہ خان تشریف لے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، نوحہ خان میرا، بسم اللہ، جزاک اور قبلہ تشریف لے نوحہ خان الحمدللہ۔ تے تواڈی توجہ ہے میں گل قریب کراں، 15 کو منٹ ہے نے، 15 کو منٹ میں جلدی کوشش کرنا، بڑی جلدی گل پھیلے نہ زیادہ سمیٹ لواں۔ یہ دا مطلب ہے جنت تی جا کے کوئی بھرا نوں نہیں پہچانے گا تے دوزخ دے کنارے تے بھی کوئی بھرا نوں نہیں پہچانے گا۔ اے قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے اس دن ایک کا سوال دوسرے پر نہیں ہوگا، کیونکہ ایک نوں پتا ہوئے تے دوجے نوں نہ پتا ہوئے تے جنوں پتا ہوئے اگے کھلو کہندا مینوں پوچھو۔ اللہ فرماتا ہے ایک کا سوال دوسرے پر، ایک بندہ دوسرے کا حساب نہیں دے گا۔ کیوں؟ فلا انصابا، ادھروں ویکھو میں گل کرن لگا جی۔ اللہ دیا بندیا جدو نسب مک جانے نے یاری کتھے رہ جائے گی؟ صدقہ جی خیر ہوئے تواڈی، یاری دوستی تو اکا گئی نا، نسب ہی ختم ہو جانے نے۔ باپ بیٹے نوں نہیں پہچان رہا، قبلہ بیٹی ماں نوں نہیں پہچان رہی، بہن بھرا نوں نہیں، صدقہ جاواں بھرا بہن نوں نہیں۔ یہ دا مطلب گل مک گئی ہوئے گی، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا۔ اے میرے ہاتھ وچ قرآن ہے، میں اتے لکھ کے ثبوت رکھے ہے، کتاب دا نام حسب و نسب، مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی، مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی۔ وہ فرماندن کہ 15 کتب کے حوالوں سے اس نے بات کی ہے۔ فرماندن پیغمبر اعظم نے اس آیت کے نزول کے بعد فرمایا کلو حسب و نسب منتقی یوم القیامتی الا حسبی و نسبی، قیامت کے دن ہر حسب نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے، سوائے میرے حسب کے، صرف ہم رشتہ دار رہ جائیں گے، باقی سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ صدقے بھائی، صدقے بابا جی، میرا بھرا میرا نہیں رہنا تے تہاڈا نہیں رہنا۔ یہ مطلب ہے نہ 15 کتاباں دے اہل سنت دے ثبوت دے مطابق علی نبی دا ویر رہ جائے گا، حسن حسین دا ویر رہ، کمال یار نبی کا حسب بھی قائم رہے گا اور نبی کا نسب بھی قائم رہے گا، یعنی یہ پہچانے جائیں گے۔ تا نبی نے فرمایا سی یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے۔ صدقے توڑی کیا بات، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، اور حسن اور حسین دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جڑی میں قبلہ ونڈ کڈی ہے نا، سیانے تشریف فرماؤ الحمدللہ گجرات دے، جڑی میں ونڈ کڈی ہے، اللہ اس خطرے تو پرا ہی مکا چھڑے نے۔ کوئی ایک جنت لے کے دوجہ دی منگن نہ لگ پائے، ایک جہنم میں جا کے دوجہ کے لمحہ نہ پہ جائے۔ اللہ فرماؤ دن حساب کتاب کران گے کہ پرا سانبھاں گے۔ آپ آ جاؤ، کرلا آ جاؤ، کوئی بھرا بہن نہیں، کوئی ماں بیٹا نہیں،
جڑی میں ونڈ کٹی ہے نا گجرات والی وہ صرف ایک ہے، رشتے اونا دے مکنے نے جنہ صاحب دینے، اونا دے رہ جانے نے جنہ صاحب لینے۔ صدقہ جامع بھائی مولا تو انہوں جزائے خیر دینے۔ کدھا نصب رہ جائے گا؟ نبی دا نصب رہ جائے گا، باقی سارے نصب ٹوٹ جان گے۔ میں روایت پڑھن لگا تو اڈے علاقے دے عالم دین نے، انہوں نے خصائص علی علیہ السلام کتاب لکھی، صفحہ نمبر 417 418، جناب ظہور احمد فیضی صاحب وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا دربار رسول میں اور میرے بابا جان بھی بیٹھے ہوئے، اور نبی دا چاچا جنہوں آندے حضرت عباس بھی بیٹھے سن، وہ دا بیٹا ابن عباس بھی بیٹھا سی، کہنے لگے حضرت علی آئے، جو ہی علی آئے محمد اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو سا کوئی نہیں سنے ہاں جو ہی رسول آئے نبی اے جڑے آندے نا دووے جی گئے سا سی وانڈے دووے جی گئے سا، جڑے راہ 4 بجے لڑ پینوں بھی دووے جی ہوندے نے۔ میں موٹر سائیکل تے دووے بیٹھے بھی لڑ دے ویکھے، لا مینوں دفعہ بھی ہو مرنا ہی ڈیک کے کدھرے۔ ایک کون پہ جاندے نے دووے جی، جنہ دا مزاج نہیں رلدا ایویں دووے جی مشہور ہوئے نے۔ اللہ دی کائنات تے دووے جی ہوئی نے جنہ دوواں تے صدقہ حرام۔ کمال ہے، میں تینوں دو جی میں بکھانا نہ آباد رہو جی۔ کائنات تے ایک بی بی ہے جدے واسطے نبی اٹھے نے، دوسرا علی ہے جدے واسطے رسول اٹھے نے، ایک بطول ہے ایک علی ہے، اے نہیں دووے جی۔ ہوں سمجھ آئی ہے دووے جی دا لفظ کتنے پھابت ہے؟ یا مصطفیٰ واسطے نبی اٹھے، مرتضیٰ واسطے نبی اٹھے نے، یا زہرا واسطے پیغمبر اٹھے نے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اٹھ کے رسول کھلو گئے تو نرا کھلوتے نہیں، 2 قدم اگے ود کے ایتھوں علی دا متھا چوم لے۔ سال اٹھاؤ جی آخری گل کرے متھا چوم لے۔ جی میں حضور نے متھا چومے نا، حضرت عباس فرماتے ہیں اے یا رسول اللہ آپ علی سے اتنی محبت کرتے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اجے تے چاچا تو ویکھی ہے نا میری محبت مینوں کر دے ہاں، اجے تو او دی محبت نہیں ویکھی جڑا دسدا ہی نہیں۔ انہوں نے فرمایا او کون؟ فرمایا میرا خدا۔ اس کہ اللہ بھی علی نے محبت کر دے جی تے تسی؟ فرمایا میں بھی۔ اکو جی کر دیو؟ فرمایا نہیں۔ آخری گل اکو جی؟ فرمایا نہیں۔ وہ کہنے لگے پھر؟ فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ صدقے جامع جی آخری گل ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق۔ معیار میں 7 تے نشانیاں لائیں، 7 معیار میں پہلا پہ پڑھنا مجلس ہو گئی ہوں میں تسلی ہو گئی ہے کہ وہ 7 مجلساں آسانی نہ پڑھیاں جا سکیں گے۔ علی ولی اللہ خیر وجہ اے قرآن یہ اتنے لکھ کے میں روایت رکھی او سکے یا رسول اللہ تسی بھی یہ دینا محبت تے اللہ بھی یہ دینا محبت۔ ایک علی علیہ السلام کو دنیا تو وکھرے نے، میرے پیغمبر نے فرمایا وکھرے نرے نہیں اے صرف ایک کے۔ صدقے جامع آباد رہو بھائی، اے دینا جوڑ کے بندے نہ کھلاری، نبی آکھے ہی صرف ایک کے، صرف ایک کے۔ اس خیر ہوئے بچے آباد رہو، اس انفرادیت پوچھی، انفرادیت اندر نویکلا پن وکھری گالے دے چکیڑی ہے، وکھری جدی وجہ تو اے ایک کے تیرا اللہ بھی محبت کرتا ہے تیرا پیغمبر بھی محبت کرتا ہے۔ ایک گل سنو کہ میں نے اجازت دے دیو میں شان سیدہ دے جملہ پڑھا۔ رسول اللہ نے فرمایا وجہ پوچھی نے کیوں اللہ محبت؟ رسول بھی محبت۔ اے قرآن تے ہاتھ تھے اتے لکھ کے تاں رکھے ہے، جدوں پڑھا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا سن، آدم سے لے کے قیامت تک ہر نبی کی ذریت اور نسل اس کی اپنی وجہ سے ہے، میری ذریت اس کی وجہ سے ہے، میری نسل اس کی وجہ سے۔ جی مہربانی کریں۔ پہلا معیار خاندان ہے تے علی دا جوڑ کوئی نہیں، دوجا معیار تقوی تے میرا پیر متقی نہیں امام المتقین، تیسرا معیار علم ہے تے میرا پیر باب مدینہ العلم ہے، چوتھا میں آیتاں نہیں پہ پڑھتا پھر اگے اللہ نے سورہ زمر چ ایمان فرمایا درجہ جڑا فضیلت دا ایمان ہے، وہ میرا پیر نرا ایمان نہیں کلے ایمان ہے۔ جے جہاد فضیلت ہے تے علی جیسا مجاہد کوئی نہیں، جے سخاوت فضیلت ہے
میرے مولا جیسا سخی کوئی نہیں جے شجاعت فضیلت ہے تے میرے مولا جیسا شجاع کوئی نہیں تے جے کوئی نسب دی فضیلت ہے تے میرے مولا جیسا کوئی عالی نسب نہیں ہن مہربانی کرو حضرت علی دیا جنیاں فضیلتاں ذاکراں کولوں سنیاں جے مولویاں کولوں سنیاں جے آپ پڑھیاں جے اور ذہن چ رکھو کتھے کر کے ذہن چ علی جاندے نے جانے تواڈے اتھوں تک نے جتھوں تک تواڈا ذہن ہے تے میرے ذہن چوتھوں تک جانے جتھوں تک میرا ذہن ہے جو پتہ کوئی نہیں جنہوں محمد آکھے نا اے علی ہے تساں غور ہی نہیں فرمایا اور یار نبی فرمایا اے علی ہے علی دا معنی حیدری یاد علی دا معنی بلند نبی نے جدو بلند آکھیا ہے اے طہارت وچ بھی بلند ہے شجاعت وچ بھی بلند ہے عبادت وچ علی دیاں نمازاں تولنے جدے ہاتھ دی 1.5 فٹ حرکت سکلین دیاں عبادتاں تو افضل ہو عبادت وچ کمال نے ریاضت وچ کمال نے سخاوت وچ کمال نے شجاعت وچ کمال نے حسب وچ کمال نے فضل وچ کمال نے فضائل وچ کمال نے کمالات وچ جتھے کر کے ذہن جاندا جے لے جاؤ میں بی بی دی شان پڑھاں جیڑے بندے ذہن چ جتنا علی آ رہا نا جتنا اوہ اونا ہی ہونا جنہ ساڑھا ذہن ہے اوتے کر کے کھڑ ہاؤس بلندی تے اے کتھے میرا ہاتھ ایتھے ہی جاندہ ہے اے دوں تا نہیں جاندہ اب بچہ کھلو کے آنج کرے تو دا ایتھے ہونا ہے او دے نارو میرا ہاتھ بلند ہے تے تو وڈا بندہ میرے تو آجے تو دا اتھے ٹوٹ جانا ہے سوچ مولا علی نو کتھے کر کے سوچنا ہے کنے جوگا تو ہیں تے کنے جوگا میں ہاں جڑا عبادت طہارت شجاعت حسب نسب ہر معاملے چ بلند ہے نا اس بلندی نو ایک واری روحانی نظر نہ ویکھو تے میں دساں اس بلندی تے علی نو کھڑا کر کے رسول فرمایا اگر یہ علی نہ ہوتا تو فاطمہ کے برابر ہی کوئی نہ مولا تو انہوں جزائے خیر دے دے یار اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو ہی کوئی نہ ہوتا اس کے برابر ہی کوئی نہ آتا ایک برابری نو دسن واسطے پیغمبر نے ضروری سمجھیا زہرہ گوانڈیاں کدی نہیں سن گئے بازار چ کدی نہیں سن آئے میدان چ بی بی کدی نہیں سن گئے ایک دفعہ میدان تک بی بی نو ٹور کے نبی نے لیا میدان مباہلہ وچ صرف دسن واسطے کہ جہاں یہ ہر معاملے میں برابر ہیں صداقت میں بھی برابر نبی کلے بھی آؤں دے تے مباہلہ جت جانا سے ہاں کرو جی کلے بھی جان دے تے مباہلہ جت کے آؤں دے شبیر کلے ٹور جاندے سب تو چھوٹے سن ظاہر تاؤں بھی مباہلہ جت کے آؤں دے وہ 4 چلے جاندے بطول نو کیوں میدان وچ کھڑے آنے یہ بتانے کے لیے کہ یہ صرف حسب نسب میں علی جیسی نہیں صداقت میں بھی محمد جیسی ہے صداقت میں بھی علی جیسی ہے جیسی صداقت نو ثابت تے سامنے لے ان واسطے اور بندیاں تک پہنچان واسطے کنی سچی ہے نبی نے اینی محنت کیتی ہے اینی محنت کیتی ہے دکھ سانو ایک کھا گیا ہے او دیتے ویڑا نہیں سی آنا چاہی دا کہ انہوں مسجد وچ کھلو کے آکھنا پہندہ لوگوں میں جھوٹ نہیں بول نہیں سی یہ ویڑا نہیں سی آنا چاہی دا اس بی بی تے اعتبار ہی کرنا چاہی دا سی